وبركاته وعليكم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموا الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مرنے کی دعائیں کرتے ہیں جینے کا سہارا ٹوٹ گیا. مرنے کی دعائیں کرتے ہیں جینے کا سہارا ٹوٹ گیا. جس دن سے محمد کا دامن ہاتھوں سے ہمارے چھوٹ گیا. جس دن سے محمد کا دامن ہاتھوں سے ہمارے چھوٹ گیا. یہ کیسا زمانہ آیا ہے ہر سمت اندھیرا چھایا ہے. یہ کیسا زمانہ آیا ہے ہر سمت اندھیرا چھایا ہے. اللہ کا دل میں خوف نہیں قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا. اللہ کا دل میں خوف نہیں قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا. بزرگان محترم، برادران اسلام، معزز سامعین کرام، ہمارے لیے انتہائی خوشی، مسرت و شادمانی کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں مدرسہ اصلاح المسلمین کے سالانہ اجلاس میں شرکت کرنے کی توفیق بخشی ہے. خداوند عالم ہماری اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. بزرگان محترم، برادران اسلام، میں اس وقت اپنی پٹاری میں ایسے نایاب لطائف نہیں رکھتا کہ جنہیں سنا کر میں آپ کو ہنساتا رہوں اور آپ ہنستے ہنستے بے حال ہوتے رہیں. میرے پاس وہ تلخ لب و لہجہ ہے جو قوموں کو زوال کے گڈھے سے نکال کر عروج و ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے ممکن ہے کہ اس وقت نسخہ نافع ثابت ہو جائے، بشرطے کہ جو بات میں عرض کروں آپ بغور و توجہ سماعت فرمائیں. اللہ مجھے عرض کرنے کی، پھر آپ کو صحیح سننے کی، سمجھنے کی، اس کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو خلوص للہیت کی بنیاد پر حسن عمل کی بھی توفیق بخش دے. آمین.
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ بروز محشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت فرما رہے ہیں، شکایت فرمائیں گے اے پروردگار عالم، آپ نے جو مجھے امانت بخشی تھی، جو اپنا کلام مجھے عنایت کیا تھا، میں نے آپ کی امانت، آپ کا کلام، آپ کا قرآن، آپ کی زبان آپ کے بندوں تک پہنچا دی تھی، مگر آپ کے بندوں نے، میری امتیوں نے اس کو بالائے طاق رکھ دیا، پس پشت ڈال دیا، اس سے لاپرواہی اختیار کی اور بے توجہی اختیار کی، غفلت برتی، اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ ایمانداری اور انصاف سے بتائیے، اگر کسی قوم کا لیڈر اپنی قوم کے خلاف جج کے یہاں یہ رپورٹ درج کرائے کہ میری قوم نے میری نافرمانی کی، میری شان میں گستاخی کی اور مجھے نظر انداز کیا، ایمانداری سے بتاؤ کیا اس قوم کی خیر ممکن ہے؟ اس قوم کی خیر ممکن نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کا موجودہ حال ہے، جس طرح مسلمان قرآن سے دور ہو کر زندگی گزار رہا ہے، جس طرح مسلمان نفسانیت کا غلام ہے اور انانیت کا غلام ہے، اور مسلمان بے راہ روی کا شکار ہے، اور مسلمان نے اپنی طبیعت کو شریعت بنا لیا ہے، فرائض کو چھوڑ کر، واجبات کو چھوڑ کر، سنن و مستحبات کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ مسلمان کو اپنے عقائد کی بھی خبر نہ رہی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت کے روز یہ شکایت فرما دیں کہ میرے امتیوں نے قرآن کو بھلا دیا، قرآن کے احکام کو بھلا دیا، اے اللہ تیرے کلام کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، اور دنیا کی رنگ رنگلیوں میں مشغول ہو گئے اور خواہشات کے غلام ہو گئے اور دنیا کو اپنا نصب العین بنا لیا اور دنیا میں لگ گئے، ایمانداری سے بتاؤ کیا ہماری خیر ممکن ہوگی؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری زبان، ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہماری زبان دنیا کی فکر میں ہے اور دل میں دنیا کا ذکر ہے، زبان پر بھی ذکر ہے، دل میں بھی ذکر ہے، زبان پر بھی فکر ہے، دل میں بھی فکر ہے، بلکہ انسان ایک چلتی پھرتی مشین کی طرح چل رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے۔ ہر آدمی کی زبان پر ہے کہ ٹینشن مت لو میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہر آدمی جانتا نہیں کہ ٹینشن کا کیا مطلب ہے، ہر آدمی کی زبان پر ہے کہ ٹینشن نہ لو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وہ زمانہ آئے گا کہ انسان کی زبان پر ہوگا میں تمہارا ساتھ دوں گا، فکر مت کرو یہ وہی ٹینشن ہے، ٹینشن مت لو میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ یہ زبان تک محدود ہے۔ اس مسئلے کا، اس جملے کا تعلق دل سے نہیں ہے بلکہ زبان سے ہے۔ آج انسان ہیرا پھیری میں، دھوکہ بازی میں اور نہ جانے کیسے کیسے جرائم میں مبتلا ہے۔ آج ہر انسان نفسانیت میں ہے، انانیت کا غلبہ ہے، انسان اپنی طبیعت کو شریعت سمجھے ہوئے ہے۔ اللہ اس کے رسول کا تو ذکر ہی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب لوگ اپنی رائے پر خوش ہونے لگے، جب لوگ اپنے کاموں پر خوش ہونے لگے، جب لوگ اپنے مکانوں پر خوش ہونے لگے، جب لوگ اپنے خاندانوں قبیلوں پر خوش ہونے لگے، جب اپنی لاٹھی
جوانیاں بڑھتی ہوئی دیکھ کر خوش ہونے لگے، جب اپنا خوبصورت محل دیکھ کر خوش ہونے لگے، جب کاروبار دیکھ کر خوش ہونے لگے، جب اپنی بڑائی اپنی زبان پر آئے، جب اپنی تعریف اپنی زبان پر آئے، جب اپنی اولاد کی تعریف اپنی زبان پر آئے، جب خاندانوں قبیلوں کے قصے بیٹھکوں پر آئیں، چوپالوں پر آئیں، چائے خانوں میں آئیں، جب زبان پر گالیاں ہوں گی، جب زبان پر گالیاں ہوں گی، جب زبان پر جھوٹ ہوگا، جب زبان پر غیبت ہوگی، تو یاد رکھو اس وقت عذاب الہی نازل ہوگا۔ آج میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آج لفظ مسلمان زبان پر ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو مساجد میں خوبصورت سنگ مرمر ہے، ٹھنڈے گرم کا انتظام ہے، گرم سسیں ہیں، اور گرمیوں میں اے سی لگا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، لیکن جب نمازوں کے اوقات میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں چند لوگ بیٹھے ہوئے بڈھے ٹھیڑے نظر آتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ کوئی مقدمہ آ گیا، یا کوئی قرض کا مسئلہ سامنے آ گیا، یا خدا نہ خواستہ آدمی مقروض ہو گیا، یا کوئی بیماری لاحق ہو گئی، یا اسی طرح سے جیل جانے کا انتظام پروگرام بن گیا، یا اسی طریقے سے لڑکا بگڑ گیا، یا رشتے ناتوں میں رکاوٹیں آنے لگی، اس طرح مسجد کا رخ کرتے ہیں مجبوری میں، اللہ کی عبادت سمجھ کر نہیں، بلکہ اپنا ذاتی مفاد ہے کہ اس میں بھی مفاد یہ ہے کہ میری دنیا کا مسئلہ سلجھ جائے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہیں بھی آپ جائیں، کسی مسجد میں جائیں، کسی ادارے میں جائیں، اس کے چندے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اس کو سجانے کے لیے، اس میں انتظام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے، اور اگر شادی کا موقع آ جائے تو 1 مہینہ پہلے ہی ڈھول بجنا شروع ہوتا ہے، اور پٹاخے تو 2 مہینے پہلے ہی، جس دن رشتہ ہوتا ہے پٹاخہ بازی ہوتی ہے، جوڑا آتا ہے پٹاخہ بازی ہوتی ہے، مانڈا ہوتا ہے پٹاخہ بازی ہوتی ہے، بارات نکلتی ہے پٹاخہ بازی ہوتی ہے، سمدھی کے یہاں جا کر بھی پٹاخہ بازی ہوتی ہے، اور کیا نہیں ہوتا، ریبن کاٹا جاتا ہے، لڑکی کو سامنے اس کا چہرہ کھلوا کر اسٹیج پر بٹھایا جانے لگا۔ غیروں کے رسم و رواج مسلمانوں میں آ گئے۔ جب ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے اسلام کا سہارا لیا تو ان کی اصلاح ہو گئی، جب ہمارے مسلمانوں نے غیر مسلم بھائیوں کا سہارا لیا تو لال خط ان میں آ گیا، مانڈھا ان میں آ گیا، اور ناچنا کودنا ان میں آ گیا۔ لال خط ایسا لگتا ہے کوئی لاٹری کھلنے والی ہے۔ یہ لال خط کیا بیماری ہے؟ یہودی نصرانی لوگوں کے یہاں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ لال رنگ بنا کر ایک گڈھے میں اس بچے کو رنگ دیا کرتے تھے کہ یہ لال رنگ نشانی ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، لیکن اس کے بعد لال نشان خطرے کا نشان، جب ریلوے کار کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو لال جھنڈی دکھاتا ہے، تو جب لال خط آیا تو لال جھنڈی آئی، یہ خطرے کا نشان ہے یا خوشی کا نشان ہے؟ یہ اچھا نشان ہے یا خطرے کا نشان ہے؟ مگر مسلمان کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، اور آج کل تو اور لال خط کئی ہزار روپے کا آنے لگا، اس کا ٹائٹل عجیب ہوتا ہے، اس میں کچھ میوہ وغیرہ بھی آنے لگا، اور آدمی سوچتا ہے کہ لال خط اچھا جائے گا تو کام اچھا بنے گا، لال خط اچھا آئے گا تو کام اچھا بنے گا۔ لڑکے کو خریدنا پڑتا ہے تب داماد ملتا ہے، ماحول یہ بن گیا۔
اور جتنا خرچ رشتے کے دن ہوتا ہے اتنے خرچ میں سہولت اور عافیت کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ مدھیہ پردیش میں، مہاراشٹر میں، مدراس میں، کیرل میں نے ایک خطبے سے 51 نکاح پڑھائے جس کا نام ہے سملن شادیاں۔ تو جو کمیٹی ہے وہ لڑکی کے ماں باپ سے 5000 روپے جمع کرتی ہے۔ 5000 روپے میں 15 آدمیوں کا کھانا، 5 سامان، رخصتی 5 جوڑے، اور وہیں ایک خطبے سے 51 لڑکے لڑکیوں کا نکاح ہے اور شادی بیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو 5000 روپے تو جس دن صرف بات چلتی ہے، ابھی بات بھی نہیں ہوئی، دیکھنا دکھانا ہوتا ہے، کم سے کم 10,000 روپے کا ناشتہ ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، لمبی بات کرنے کا موقع نہیں۔ آپ کہیں گے کہ علماء کا یہی کام ہے کہ تنقید کرتے ہیں، یہ تنقید نہیں ہے، یہ برائیوں سے روکنے والی بات ہے، یہ نہی عن المنکر ہے۔ اچھائیوں کا حکم بھی کیا جا رہا ہے، برائیوں سے بھی روکا جا رہا ہے، تو یہ برائیوں سے روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی، ترقی کرتی جائیں گی، تو یہ زندگی اور یہ جیون آپ کا محال ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے میرے رب، پروردگار عالم، تیرے بندوں نے، میرے ان امتیوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ زبان پر تو قرآن رہا، مسجدوں میں تو قرآن رہا، مدرسوں میں تو قرآن رہا، گھر میں بھی قرآن ہے، سورہ یاسین بھی ہے، سورہ واقعہ کو روز مرہ پڑھا جاتا ہے، سورہ کہف کو جمعے کے روز پڑھا جاتا ہے، آیت الکرسی کو پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو بار بار نماز میں پڑھتے ہیں، چند آیتیں مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان کے مطابق عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دشمنان دین تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ اصحاب قرآن تو رہیں مگر وہ عمل سے کوسوں دور رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا العلم وعلموا الناس، اے لوگو علم حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو، اور دین کا علم حاصل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے، اور جس طرح ہمارے خاندانوں، قبیلوں، برادریوں کے شجرے ہیں، حسب نسب ہے اور سلسلہ نسب ہے، اسی طرح ان تمام مدارس، مکاتب، خانقاہوں کا سلسلہ نسب صفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترا بنایا تھا، اس چبوترے پہ بیٹھ کر آپ نے صحابہ کو ایمان سکھایا، اسلام سکھایا، قرآن سکھایا، فرائض بتلائے، واجبات بتلائے، اور دین کی موٹی موٹی باتیں سکھائی۔ وہیں صحابہ نے حفظ کیا، وہیں احادیث کا درس حاصل کیا، وہیں سے مفسر بن گئے، محدث بن گئے، مجاہدین بن گئے، اور وہیں سے لوگ بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے علماء، فقہاء بن گئے، اور ساری دنیا میں دین صفہ سے پھیل گیا۔ تو وہاں قال اللہ قال الرسول کی تعلیمات ہوتی تھی، اسی صفے کی ایک شاخ یہ آپ کا مدرسہ اصلاح المسلمین بھی ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ جتنے مدارس ہیں یہ صفے چبوترے کی شاخیں ہیں، برانچ ہیں، اور اسی صفے کی اولاد ہے۔ جس طرح صفے کا ایک مقام ہے، اسی طرح اس ادارے کا بھی ایک مقام ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، یہ مدارس رسول اللہ کے گھر ہیں۔ یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ، یہ آپ کے تعاون سے پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، ترقی
ترقی کر رہا ہے، بن رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ آپ کے بچے اور بچیاں اس ادارے میں زیر تعلیم ہیں، اور عزیزم مولوی ابو سعید سلمہ اس مدرسے کے ناظم ہیں، منتظم ہیں، بڑے متفکر آدمی ہیں۔ بڑی درد مندی، فکر مندی سے ایک روز میرے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے یہاں کی باتیں بتلائی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ شہر کے لوگ، محلے کے لوگ بڑے مخلص ہیں اور مدرسے کا تعاون فرماتے ہیں، اور دامے درمے قدمے سخنے ہر ممکن تعاون فرماتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ گاؤں والے، شہر والے، محلے والے ہر طرح سے میرے ساتھ ہیں، اور ایک مختصر سا پروگرام ہو رہا ہے، اس میں تجھے بھی آنا پڑے گا، تو میں بھی ان کے حکم کے مطابق حاضر ہو گیا۔ لمبی بات کرنے کا موقع نہیں، ایک بات عرض کر رہا ہوں، جب اس ادارے کا تعلق، اس مدرسے کا تعلق صفہ سے ہے، اور صفے کو آپ جانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کا، اسلام کا پہلا مدرسہ ہے، اور پہلے مدرسے کی یہ اس کی اولاد ہے۔ اگر آپ کا بیٹا ہو، پھر بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا ہو، پر پوتا ہو، تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ صفہ کے پوتے پر پوتے ہیں، جتنے مدارس ہیں، ان کا تعاون آپ کے لیے ضروری ہے، ان سے لگاؤ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، مدعی بن کر کام نہ کیجئے، داعی بن کر کام کیجئے۔ دین میں تناؤ نہیں، دین میں تعاون ہے، اور یہ کام صرف ہمارا نہیں، یہ کام آپ کا بھی ہے، پورے عالم کے مسلمانوں کا کام ہے۔ اور یہ مدرسہ ایک آدمی کی محنت کاوش سے نہیں چلتا، بلکہ یہ اجتماعی کام ہے، یہ اجتماعیت سے ہی چلے گا۔ اس لیے آپ اس ادارے سے مربوط رہیں اور ناظم صاحب کے قریب رہیں، جس طرح آج تک آپ اس کا دامے درمے قدمے سخنے تعاون فرماتے آ رہے ہیں۔ آئندہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی اس میں داخل کرائیں، اور اس مدرسے کا پورا خیال بھی رکھیں۔ اس مدرسے کی ضروریات و اخراجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا آج بھی تعاون فرمائیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات نے